بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کے سیشن میں ہم نویں جماعت میں ریاضی مضمون میں یہاں پر آج بات کریں گے ہم متوازی خطوط کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو میں عتیق الرحمان ورچوئل کلاس ٹیچر آپ تمام کا MCGM VTC آن لائن ویڈیو سیشن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو چلیے بچوں، شروعات کرتے ہیں ہم یہاں پر متوازی خطوط سے۔ ٹھیک ہے، تو جو کہ ہمارا ٹاپک نمبر 2 ہے میتھس 2 میں، تو یہاں پر ہم بچوں پیرالل لائنز میں خاص طور پہ آج کے سیشن میں بات کریں گے متوازی خطوط کے خصوصیات کا استعمال اس کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد ہم یہاں پر متوازی خطوط کے لیے آزمائشیں جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور داخلہ زاویوں کی آزمائش کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم یہاں پر متبادلہ زاویوں کی آزمائش، اسی طرح سے نظیری زاویوں کی آزمائش کے بارے میں بات کریں گے، اور آخر میں ہم یہاں پر 2.2 ایکسرسائز جو ہے اسے یہاں پر حل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے بچوں شروعات کرتے ہیں ہم یہاں پر متوازی خطوط کے خصوصیات سے۔ یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ متوازی خطوط اور ان کے خط یعنی خط تقاطع سے بنے ہوئے زاویوں کی خصوصیات کا استعمال کر کے ہم مثلث کی ایک خصوصیت کو ثابت کریں گے۔ یہاں پر تو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ کسی مثلث کے تمام زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ مثلث ہے ہمارے سامنے، مثلث ABC۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مثلث ہے، یہاں پر دیا ہوا ہے کہ مثلث ABC ہے، اور یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ اینگل ABC پلس اینگل ACB پلس اینگل BAC برابر 180 درجے ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پر جو ہے تو سب سے پہلے عمل یہاں پر ہم نے کیا ہے کہ کتاب BC کی متوازی راس A سے گزرتا ہوا ایک خط یہاں پر ہم نے کھینچا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے یہاں پر سب سے پہلے کہ جو عمل ہم نے یہاں پر کیا ہے کتاب BC کے متوازی اور راس A پر گزرتا ہوا ایک خط ہم نے کھینچا ہے۔ اس خط پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نقاط P اور Q جو ہے تو ہم نے اس طرح سے لیے ہیں یہاں پر کہ یہ جو ہے تو ایک ہی خط پر واقع نقاط ہیں، اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی PAC جو ہے تو ایک ہی خط پر واقع نقاط ہے، اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر ثبوت دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ BC جو خط ہے وہ متوازی ہے خط PQ کے، یعنی یہ جو BC یہ خط جو ہے یہ متوازی ہے خط یہ PQ کے، اس خط کے۔ ٹھیک ہے، تو اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ خط اور جو تقاطع یعنی جو قطع AB خط جو ہے یہ تقاطع ہے، AB جو ہے تو یہ تقاطع ہے، اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ متبادلہ زاویے جو ہیں ABC برابر PAB، یہ جو ہے تو ABC یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ برابر ہے کس کے؟ زاویہ PAB کے، یعنی کہ اس زاویے کے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زاویہ جو PAB ہے وہ برابر ہے زاویہ کس کے؟ ABC کے، ہے نا؟ تو یہ متقابلہ زاویے ہیں۔ کون سے زاویے ہیں؟ متبادلہ زاویے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قطع BC ہے وہ متوازی ہے قطع PQ کے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ خط جو ہے AC وہ تقاطع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ACB زاویہ ہے وہ زاویہ برابر ہے کس کے؟ زاویہ QAC کے۔ زاویہ ACB جو ہے یعنی کہ یہ جو زاویہ ہے ACB یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ برابر ہے زاویہ QAC کے، یعنی کہ اس زاویے کے۔ ٹھیک ہے،
تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے تو زاویہ اے سی بی برابر زاویہ کیو اے سی، یہ کیا ہے؟ یہ متقابلہ زاویے ہیں. کیا ہے؟ یہ متقابلہ زاویے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ پوائنٹ نمبر 1 اور 2، یعنی کہ یہ جو ہمارا یہ ہے، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے اور یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. تو اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ پوائنٹ نمبر 1 اور 2 کی بنا پر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ نمبر 3 یعنی یہاں پر ہمارا یہ تیار ہوا ہے، یعنی کہ زاویہ اے بی سی جمع زاویہ اے سی بی برابر زاویہ پی اے بی جمع زاویہ کیو اے سی. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 3 کے دونوں طرف بی اے سی جمع کرنے پر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسٹیپ کس طرح سے ملے گا. تو وہ ملے گا کہ زاویہ اے بی سی جمع زاویہ اے سی بی جمع زاویہ بی اے سی برابر زاویہ پی اے بی جمع زاویہ کیو اے سی جمع زاویہ بی اے سی. اس طرح سے ہمیں ملے گا. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ برابر ہے زاویہ پی اے بی جمع زاویہ بی اے سی جمع زاویہ کیو اے سی برابر جو ہے تو زاویہ پی اے سی جمع زاویہ کیو اے سی، یعنی کہ زاویہ جو پی اے بی جمع زاویہ پی اے سی بی اے سی نفی جو ہے تو برابر ہوگا زاویہ پی اے سی کے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خطی جوڑی کے جو زاویے ہیں وہ 180 درجے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو یہ مثلث ہے، یہ مثلث کیا ہے؟ یہ مثلث کے زاویوں کا جو مجموعہ ہے وہ کتنا ہے؟ 180 درجے ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہاں پر ہم اس طرح سے اسے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم یہاں پر جو ہے تو متوازی خطوط کی خصوصیات کو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے. اب متوازی خطوط کے لیے آزمائشیں اگر ہم دیکھیں، ٹیسٹ آف پیرالل لائنز، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیے ہوئے دو خطوط متوازی ہیں یا نہیں ہے. اسے دو خطوط پر ایک خط تقاطع سے بنے ہوئے زاویوں کی جانچ کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کہ اگر خط تقاطع کے ایک ہی جانب کے داخلہ زاویہ متمم ہو تو وہ خطوط متوازی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ اگر متبادلہ زاویوں کی ایک جوڑی متماثل ہو تو خطوط متوازی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ جو اگر نظیری زاویوں کی ایک جوڑی متماثل ہو تو خطوط متوازی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر نظیری زاویوں کی ایک جوڑی متماثل ہو تو وہ خطوط متماثل ہوتے ہیں. اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بچوں، اسے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں داخلہ زاویوں کی آزمائشوں کے بارے میں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ مسئلہ کہ اگر دو واضح خطوط پر ایک خط تقاطع سے بننے والے داخلہ زاویے متمم ہوں تو وہ دو خطوط متوازی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ دو مختلف خطوط کو ایک تقاطع قطع کرتا ہے اور تقاطع کے ایک ہی جانب کے داخلہ زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ جو ہے تو 180 درجے ہو تو وہ خطوط متوازی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں اسے. سب سے پہلے یہاں پر یہ اس شکل کا مشاہدہ کر رہے ہیں آپ، تو دیکھیں گے ہم یہاں پر دیا ہوا ہے کہ خط اے بی اور خط سی ڈی کا خط ایکس وائی جو ہے تو تقاطع ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں خط اے بی کا ہے نا، یعنی یہ خط اے بی جو ہے تو سی ڈی ان کا جو ہے تو اور یہ سی ڈی ہے نا. ٹھیک ہے، یہ دو متوازی خطوط ہے اور ایکس وائی جو ہے تو ان کا تقاطع ہے نا. یہ ایکس وائی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ان کا
तकाता है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि जाविया बी पी क्यू, जाविया बी पी क्यू, ये जो जाविया है, जाविया बी पी क्यू, ये जो जाविया हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं, ये जाविया जमा जाविया पी क्यू डी, जाविया पी क्यू डी, ये जो जाविया है ये बराबर 180 दर्जे है ना। ठीक है, कितने हैं? 180 दर्जे हैं। यानी कि हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमें साबित करना है कि जाविया, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ख़त ए बी है, यानी ये जो ख़त ए बी है ये मुतवाज़ी है ख़त सी डी के, इस ख़त के। ठीक है, ये हमें यहाँ पर साबित करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बिलवास का तरीके से इसे साबित करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्ज करना है यहाँ पर कि साबित करना है ये बयान जो है तो गलत है, इसलिए हम यहाँ पर जो है तो ख़त ए बी और ख़त सी डी मुतवाज़ी नहीं है, इस तरह से हम लेते हैं इसे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फ़र्ज़ कीजिए कि ए बी और ख़त सी डी एक दूसरे को नुक्ता टी पर कता करते हैं। कहाँ कता कर रहे हैं? नुक्ता टी पर कता करते हैं। तो हम देखेंगे इसलिए मुसलस पी क्यू टी, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं मुसलस पी क्यू टी, ये मुसलस यहाँ पे बनता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर मुसलस के जावियों का मजमुआ अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें मिलेगा यहाँ पर जाविया टी पी क्यू जमा जाविया पी क्यू टी जमा जाविया पी टी क्यू बराबर 180 दर्जे। ठीक है, मुसलस के जावियों का मजमुआ जो है तो 180 दर्जे होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, लेकिन दिया हुआ क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है कि टी पी क्यू जमा पी क्यू टी जाविया जो है तो 100 बराबर 180 दर्जे है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस वजह से मुसलस के दो जावियों की पैमाइशों का मजमुआ जो है तो 180 दर्जे है। ठीक है, तो हम देखते हैं, लेकिन मुसलस के तीन जावियों की पैमाइश का मजमुआ जो है तो 180 दर्जे होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। तो यहाँ पर इसलिए हम देखते हैं कि जाविया पी टी क्यू बराबर क्या होगा? 0 डिग्री हासिल होगा, क्योंकि दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना हो गया? 180 दर्जे हो गया। तो जाविया पी टी क्यू बराबर कितना होगा? 0 डिग्री हासिल होगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दो खतूत को एक तकाता कता करता है तो बनने वाले मुतबादिला जावियों की एक जोड़ी की पैमाइश मसावी हो तो वो खतूत मुतवाज़ी होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि शक्ल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस शक्ल का मुशाहिदा आप कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि दिया हुआ है यहाँ पर कि ख़त एल और एम जो है, ख़त एल और ख़त एम का ख़त एन जो है तो तकाता है। ठीक है, ये एन जो है तो इनका तकाता है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जाविया ए और जाविया बी मुतबादिला जावियों की एक जोड़ी जो है तो मुतमासिल है इसमें, है ना। जाविया ए और जाविया बी जो है तो इसकी एक जोड़ी मुतमासिल है। ठीक है, यानी कि जाविया ए बराबर जाविया बी है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो साबित हमें यहाँ पर करना है कि जाविया यहाँ पर के ख़त एल जो है, यानी कि ये जो ख़त है ये मुतवाज़ी है ख़त एम के, इस ख़त के। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले सबूत हम देखते हैं कि ख़ती जोड़ी के जाविये के लिहाज से कि जाविया ए जमा जाविया सी बराबर 180 दर्जे है ना। तो दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है कि जाविया ए बराबर है जाविया बी के, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि जाविया बी जमा जाविया सी बराबर कितना होगा? बराबर होगा 180 दर्जे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे
لیکن زاویہ بی اور سی یہ تقاطع کے ایک جانب کے داخلہ زاویے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو داخلہ زاویوں کی آزمائش کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ خط ایل جو ہے تو خط این کے متوازی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس خصوصیت کو جو ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اس خصوصیت کو متوازی خطوط کے متبادلہ زاویوں کی آزمائش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس خصوصیت کو متوازی خطوط کے لیے متبادلہ زاویوں کی آزمائش کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے اسے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر متبادلہ زاویوں کی آزمائش کو بچوں یہاں پر سمجھا ہے، دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور نظیری زاویوں کی آزمائش کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے۔ تو اس فگر کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں بچوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ دو خطوط کو ایک تقاطع سے قطع کیا جائے۔ اب یہ دو خطوط ہے ہمارے، ٹھیک ہے، یہ دو خطوط کو ایک تقاطع سے یعنی یہ این سے اگر ہم یہاں پر قطع کریں تو بننے والے نظیری زاویوں کی ایک جوڑی متماثل ہوتی ہے، تو وہ متوازی خطوط ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے یہاں پر۔ اب اسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ دیا ہوا ہے یہاں پر کہ خطوط ایل اور ایم ان کا خط این جو ہے تو تقاطع ہے، خط این جو ہے تو ان کا تقاطع ہے، اس طرح سے ہمیں یہاں پر دیا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ خط ایل اور ایم ان کا جو ہے تو خط این جو ہے تو تقاطع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زاویہ اے اور بی نظیری زاویوں کی جوڑیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اے اور بی یہ دونوں بھی جو ہے تو نظیری زاویوں کی جوڑیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ زاویہ اے برابر زاویہ بی یہ دیا ہوا ہے یہاں پر۔ اب ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے کہ خط ایل اور خط ایم جو ہے تو متوازی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہاں پر ثبوت دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ خطی جوڑی کے زاویے ہیں یہاں پر زاویہ اے جمع زاویہ بی برابر 180 درجے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیا ہوا ہے یہاں پر کہ زاویہ اے برابر زاویہ بی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زاویہ اے جمع زاویہ بی برابر کتنا ہے؟ وہ ہے 180 درجے ہے، یعنی کہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تقاطع کے ایک ہی جانب کے داخلہ زاویے جو ہے تو متمم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ داخلہ زاویے کی آزمائش کی بنا پر کہ خط ایل جو ہے تو خط این کے متوازی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو اس خصوصیت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس خصوصیت کو جو ہے تو متوازی خطوط کے لیے نظیری زاویوں کی آزمائش کہتے ہیں۔ ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں متوازی خطوط کے لیے نظیری زاویوں کی آزمائش، ٹھیک ہے، یاد رکھیے بچوں اسے۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر بچوں ڈائریکٹ آتے ہیں ایکسرسائز پر، ٹھیک ہے۔ تو ایکسرسائز آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر دیا ہوا ہے کہ شکل میں y = 108 دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ x = 71 ڈگری دیا ہے۔ تو بتائیے کہ خط m اور خط n متوازی ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتانا ہے اور وجہ بھی لکھنا ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیا ہوا ہے یہاں پر کیا دیا ہوا ہے کہ y = 108 ڈگری اور x = 71 ڈگری یہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم مساوات لیتے ہیں x + y = 108 + 71 ڈگری۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ x + y ہم نے کیا تو ہمیں یہاں پر کتنا ملا ہے 108 اور 71 تو کتنا ہو جائے گا 179 ڈگری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہاں پر کہ x + y ≠ 180 ڈگری، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم اس لیے کیا لیں گے؟ اس لیے ہم یہاں پر لیں گے کہ
خط این کے متوازی نہیں ہے، اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ یہ متوازی خطوط کے لیے داخلہ زاویوں کی آزمائش کو مطمئن نہیں کرتا ہے، اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں یہ 2.2 ایکسرسائز سے ہمارا پہلا کوشچن تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دوسرا کوشچن لیتے ہیں۔ دوسرا کوشچن آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہاں پر دیا ہوا ہے کہ شکل میں اگر اے متماثل ہے زاویہ اے، یہ جو ہے تو متماثل ہے زاویہ بی کے، تو یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ خط این کے متوازی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ثبوت کیا ہے ہمارے پاس۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یہ جو شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ شکل میں دکھائے ہوئے زاویہ سی پر اگر ہم غور کرتے ہیں، ہاں یہاں پر یہ جو زاویہ سی ہے اس پر اگر ہم غور کریں گے تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ زاویہ دیا ہوا ہے یہاں پر کیا، کہ زاویہ اے جو ہے تو متماثل ہے زاویہ بی کے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زاویہ اے متماثل ہے زاویہ سی کے، ہے نا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ راسی متقابلہ زاویے ہیں، ہے نا۔ زاویہ اے متماثل ہے زاویہ سی کے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا ہمارا، اور یہ پوائنٹ نمبر 2 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ زاویہ جو ہے تو بی متماثل ہوگا زاویہ سی کے، ٹھیک ہے، یہ زاویہ اے جو ہے تو متماثل ہوگا زاویہ سی کے۔ تو ہم یہ 1 اور 2 کی بنا پر دیکھ رہے ہیں، پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ نمبر 2 کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ متوازی خطوط کے نظیری زاویوں کی آزمائش اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ خط ایل جو ہے تو متوازی ہوگا خط ایم کے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا یہاں پر جواب ہوا بچوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا سوال نمبر 2 تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ یہاں پر سوال نمبر 3 میں دیا ہوا ہے کہ جیسے شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زاویہ اے متماثل ہے زاویہ بی کے اور زاویہ ایکس متماثل ہے زاویہ وائی کے، تو یہاں پر ثابت کرنا ہے کہ خط ایل متوازی ہے خط این کے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر ہمیں بتانا ہے کہ یہ جو خط ایل ہے، یہ خط ایل جو ہے تو متوازی ہے کس کے، خط این کے، اس طرح سے ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ثبوت۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ اے اور زاویہ بی جو ہے تو خطوط ایم اور ایل اور خط تقاطع کے سے بنے ہوئے نظیری زاویے ہیں، اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ثبوت ہے۔ تو ہم دیکھیں یہاں پر دیا ہوا کیا ہے، تو دیا ہوا ہے کہ زاویہ اے متماثل ہے زاویہ بی کے، ہے نا، یہ یہاں پر دیا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر اس لیے خط ایم جو ہے تو متوازی ہوگا خط ایل کے، ہے نا۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو پوائنٹ ہمیں ملتا ہے، پوائنٹ نمبر 1 کہ متوازی خطوط کے لیے نظیری زاویوں کی آزمائش کے تحت ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ خط ایل جو ہے تو متوازی ہوگا خط ایم کے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زاویہ ایکس اور زاویہ وائی جو خطوط ہے وہ ایم اور این ایک خط تقاطع سے بنے ہوئے متبادلہ زاویے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیا ہوا ہے یہاں پر کہ ایکس جو ہے تو متماثل ہے وائی کے، ہے نا۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے اس لیے متوازی خطوط کے متبادلہ زاویوں کی آزمائش کے لحاظ سے کہ خط ایم جو ہے تو خط این کے متوازی ہوگا، ٹھیک ہے، متوازی خطوط کے لیے نظیری زاویوں کی آزمائش کے تحت۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہ ہماری پوائنٹ نمبر 2 یہاں پر ہمارا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 اور 2 کی بنا پر کہ خط ایل جو ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خط ایل جو ہے تو خط ایم اور این کے متوازی ہے، اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے
یہ خط این اور این جو ہے تو متوازی ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جواب ہوا اس طرح سے. تو یہ سوال نمبر 3 تھا بچوں ہمارا. اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور سوال نمبر 4 کی جانب. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شکل میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اگر بی اے جو شعاع ہے، بی اے یہ شعاع جو ہے تو متوازی ہے کس کے؟ ڈی ای شعاع کے، یعنی اس شعاع کی یہ شعاع متوازی ہے اور زاویہ سی جو دیا ہوا ہے وہ 50 ہے اور زاویہ ڈی جو دیا ہوا ہے وہ 100 ہے. تو زاویہ اے بی سی کی آزمائش معلوم کی پیمائش معلوم کیجیے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہاں پر سوال ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو ہدایت دی ہوئی ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں یہاں پر معلوم ہوگا کہ نقطہ سی سے گزرتا ہوا خط اے بی کے متوازی خط ہم یہاں پر کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یہاں پر ایکس وائی اس طرح سے کھینچا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نقطہ سی سے گزرتا ہوا خط اے بی کے متوازی ایک خط ہم نے یہاں پر ایکس وائی کھینچا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیا ہوا ہے یہاں پر کیا دیا ہوا ہے کہ ایکس یہاں پر کہ شعاع بی اے جو ہے تو یہ شعاع ڈی ای کے متوازی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ یہاں پہ دیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی اے جو ہے تو یہ شعاع ایکس وائی کے متوازی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ دونوں بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شعاع جو ڈی ای ہے وہ متوازی ہے شعاع بی اے کے اور شعاع بی اے متوازی ہے کس کے؟ شعاع ایکس وائی کے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 1 یہاں پر تیار ہوا اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ دیا ہوا ہے یہاں پر کہ زاویہ ای ڈی برابر 100 ہے. یہ زاویہ ای ڈی برابر 100 یہاں پر دیا ہوا ہے. ای ڈی سی جو زاویہ ہے وہ 100 ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کی بنا پر کہ یہاں پر خط جو دیا ہوا ہے ایکس وائی اور جو شعاع ڈی ای ہے وہ متوازی ہے. ٹھیک ہے، اور خط جو ڈی سی ہے وہ اور خط ڈی سی جو ہے تو خط تقاطع ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ڈی سی جو ہے تو یہ تقاطع ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ متبادلہ زاویہ اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ زاویہ ای ڈی سی متماثل ہوگا زاویہ ڈی سی ایکس کے اور زاویہ ڈی ای ڈی سی برابر ہوگا اس لیے زاویہ ڈی سی ایکس کے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ اس کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دیا ہوا ہے کہ زاویہ ای ڈی سی برابر 100 ڈگری ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ ڈی سی ایکس بھی کیا ہوگا؟ 100 ڈگری ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب زاویوں کی جمع کا موضوع ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں ملے گا یہاں پر زاویہ ڈی سی بی جمع زاویہ ڈی سی ایکس برابر زاویہ ڈی سی ایکس. تو زاویہ ڈی سی بی کتنا دیا ہے؟ 50 ڈگری دیا ہوا ہے پلس زاویہ ڈی سی ایکس برابر 100 ڈگری. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ بی سی ایکس برابر 100 ڈگری مائنس 50 ڈگری. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ زاویہ بی سی ایکس برابر 50 ڈگری ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 2 ہمارا ہوا. تو اب ایک کی بنا پر دیکھتے ہیں ہم یہاں پر کہ شعاع بی اے متوازی ہے شعاع ایکس وائی کے، ہے نا، یعنی خط جو ایکس وائی ہے وہ متوازی ہے شعاع بی اے کے. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خط بی سی جو ہے تو ان کا خط تقاطع ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ داخلہ زاویے ہیں یہاں پر زاویہ اے بی سی جمع زاویہ بی سی ایکس برابر 180 درجے. ٹھیک ہے، تو 2 نمبر پوائنٹ کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ زاویہ اے بی سی جمع 50 ڈگری پلس از اکول ٹو 180 ڈگری. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اس طرح سے اسے دیکھ رہے ہیں تو زاویہ اے بی سی برابر 180 مائنس
50 ڈگری. سو زاویہ اے بی سی برابر کیا ہوگا 130 ڈگری ہوگا. ٹھیک ہے, یہی ہمارا جواب ہوگا. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ یہاں پر اسکرین پر سوال دیکھ رہے ہیں کہ شعاع بی ڈی شعاع اے ای کے متوازی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم جو شعاع دیکھ رہے ہیں شعاع بی ڈی, ٹھیک ہے, یہ جو شعاع ہے شعاع اے ای کے متوازی ہے, اس کے متوازی ہے. شعاع اے ایف جو ہے یہ شعاع یہ زاویہ ای اے بی کے زاویہ ای اے بی کے بی کی, اور شعاع بی سی جو ہے یہ والی جو شعاع ہے شعاع بی سی یہ زاویہ اے بی ڈی کے ناصف ہے. تو یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ خط بی سی جو ہے یہ خط بی سی یہ متوازی ہے خط اے ایف کے, اس کے یہ متوازی ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے. تو یہاں پر ہم ثبوت دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیا ہوا ہے کہ شعاع اے ای متوازی ہے شعاع بی ڈی کے, اور خط اے بی خط تقاطع ہے اس طرح سے. تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ زاویہ ای اے بی جو ہے زاویہ ای اے بی یہ متماثل ہے زاویہ اے بی ڈی کے. اس زاویے کے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زاویہ جو ہے تو متبادلہ ہے, اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے زاویہ ای اے بی جو ہے تو برابر ہوگا زاویہ اے بی ڈی کے. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پر طرفین کو جو ہے تو 1/2 سے ضرب دیں گے. تو طرفین کو 1/2 سے یہاں پر ضرب دینے پر ہمیں اسٹیپ کس طرح سے حاصل ہوگا 1/2 زاویہ ایف اے بی برابر 1/2 زاویہ اے بی ڈی اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 1 اس طرح سے یہاں پر تیار ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شعاع اے ایف زاویہ ای اے بی کی ناصف ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس یہاں پر کہ زاویہ ایف اے بی برابر 1/2 زاویہ ای اے بی, اور شعاع جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بی سی, یہ جو شعاع ہے بی سی یہ زاویہ اے بی ڈی کی ناصف ہے. ٹھیک ہے, اے بی ڈی کی یہ ناصف ہے, اس لیے ہم دیکھیں یہاں پر کہ زاویہ اے بی سی برابر 1/2 زاویہ اے بی ڈی اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا جو ہے تو پوائنٹ نمبر 2 ہے اور یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے, تو پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ نمبر 2 اور پوائنٹ نمبر 3 کی روح سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ زاویہ ایف اے بی برابر ہوگا زاویہ اے بی سی کے, اس لیے زاویہ ایف اے بی یہ جو ہے تو متماثل ہوگا زاویہ اے بی سی کے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ خط اے ایف جو ہے تو متوازی ہوگا خط بی سی کے. ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ متوازی خطوط کے لیے متبادل زاویوں کی آزمائش کے تحت ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خط اے ایف متوازی ہوگا خط بی سی کے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ثابت ہوا یہاں پر. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پر جو ہے تو اس ایکسرسائز کا آخری سوال دیکھ رہے ہیں, سوال نمبر 6. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خط اے بی خط سی ڈی کو ای ایف خط بالترتیب پی کیو نقاط پر قطع کرتا ہے. دیکھیں یہاں پر خط جو ہے اے بی یہ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر, اور خط سی ڈی اس کو جو ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ای ایف جو ہے تو یہ بالترتیب پی اور کیو پر قطع کرتا ہے. ٹھیک ہے, شعاع پی آر جو ہے یہ شعاع ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر, اسی طرح سے شعاع کیو ایس یہ شعاع ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر. یہ متوازی شعاعیں ہیں جو بالترتیب زاویہ بی پی کیو زاویہ بی پی اور کیو اس زاویے اور زاویہ پی کیو سی زاویہ پی کیو سی اس زاویے کی ناصف ہے. ٹھیک ہے, تو ثابت کیجئے کہ سی ڈی خط متوازی ہے اے بی خط کے.
ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو اے بی خط ہے یہ سیدھی خط کے متوازی ہے، یہ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر سب سے پہلے ثبوت دیکھیں گے کہ پی آر جو ہے تو یہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے پی آر یہ شعاع متوازی ہے شعاع کیو ایس کے اس شعاع کے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے اور خط پی کیو جو ہے تو تقاطع ہے، ٹھیک ہے، پی کیو یہ خط جو ہے تو خط تقاطع ہے۔ تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں متبادلہ زاویے، تو یہاں پر دیکھیں گے آپ، اس لیے زاویہ آر پی کیو جو ہے، زاویہ آر پی کیو جو ہے یہ زاویہ متماثل ہوگا زاویہ پی کیو ایس کے، زاویہ پی کیو ایس کے اس زاویے کے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھیں گے اس طرح سے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اس لیے زاویہ پی آر کیو برابر ہوگا زاویہ پی کیو ایس کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا پوائنٹ نمبر 1 یہاں پر ریڈی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شعاع پی آر زاویہ پی پی کیو کی ناصف ہے، تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ زاویہ آر پی کیو برابر 1/2 زاویہ بی پی کیو ہوگا، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ نمبر 2 ہمارا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ پی کیو ایس جو ہے تو برابر ہوگا 1/2 زاویہ پی کیو سی کے، یعنی شعاع کیو ایس جو ہے تو زاویہ پی کیو سی کی ناصف ہے، اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ پوائنٹ نمبر 3 ہمارا یہاں پر ریڈی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ پوائنٹ نمبر 1 2 اور 3 کی بنا پر ہم یہاں پر دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 1 اور 2 اور 3 کی بنا پر، تو یہاں پر پوائنٹ نمبر 1 2 اور 3 کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ 1/2 زاویہ بی پی کیو برابر 1/2 زاویہ پی کیو سی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں پر ہمیں کیا ملے گا، زاویہ بی پی کیو برابر زاویہ پی کیو سی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ بی پی کیو متماثل ہوگا زاویہ پی کیو سی کے، یہ زاویہ اس کے جو ہے تو متماثل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے اس لیے خط اے بی جو ہے تو متوازی ہوگا خط سی ڈی کے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ متوازی خطوط کے متبادلہ زاویوں کی آزمائش کے تحت، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بچوں ہمارا یہاں پر یہ کوشچن نمبر 6 کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو، تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے۔ تو بچوں آپ کو یہ جو ایکسرسائز ہم نے یہاں پر سالو کروائی ہے ابھی، اس ایکسرسائز کو آپ کو اپنے طور پر حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیشن کے بعد آپ اس ویڈیو سیشن کے بعد آپ فوراً سے جو ہے تو ان سوالات کو اپنے طور پر خود حل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔